یا مہدی مددی. ڈاکٹر رفیع بھی بیان کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر. بعض اوقات آپ مشکل میں پھنستے ہیں، آپ امام کو پکارتے ہیں تو کوئی آتا ہے آپ کی مدد کر کے چلا جاتا ہے. وہ ہر آنے والا امام نہیں ہوتا. امام اپنے ان بندوں کو بھیجتے ہیں اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں اور یہ مر جاتے ہیں. جب ان کا ٹائم آتا ہے تو ان کی جگہ کسی اور کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ہم ہی میں سے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. اور یہ ہیں علماء نے اس چیزوں کو، اس پورے دائروں کو بہت بہترین بیان کیا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. یعنی کیا؟ یعنی میں اپنی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہوں کہ امام میرا انتخاب کریں اور میرے ذریعے سے اپنا کوئی بھی کام لے لیں. اس سے بہتر نوکری تو کوئی نہیں ہے کہ امام مجھے کوئی نوکری دے دے. عزیزان محترم، لیکن کیسے آدمی اس مقام پہ جائے؟ فارمولا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ایک لائن میں فارمولا ہے: حلال عمل، حرام دور. بس جو حلال ہے، جو واجب ہے، اس پہ عمل کرو. جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، ختم ہو گئی. اب یہی فارمولا ہے. اسی پہ اگر کوئی عمل کرے آج کے دور میں وہ کمال پہ پہنچ سکتا ہے. دین آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا زیادہ. یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، اتنا پڑھ دو، اتنا پڑھ دو، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی روح کی مشکل کیا ہے. ہر گولی انسان کو تھوڑی صحیح کرتی ہے. اب کسی کے سر میں درد ہے، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا درد آنکھوں کی وجہ سے ہے، بھوک کی وجہ سے ہے، مائیگرین ہے یا سفر کی وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے؟ اب آپ ہر ایک گولی کھا لیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب ہم کہتے ہیں یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. نہیں، زندگی آپ اتنا پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، خواتین بھی پڑھتی رہتی ہیں، لیکن سامنے والے سے اخلاق سے گفتگو نہیں کر رہے، ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے، بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں. اور یہاں حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں اور زیارتیں بھی ہو رہی ہیں. اور آپ بولیں گے نہیں جی میں تو، ہمارے یہاں تو بڑی حاضری بھی بڑی ہوتی ہے اور ادھر بہن بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے، ہمسایوں کو اذیت دی ہوئی ہے. لوگ ظاہر میں پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں آج کل. اپنے آپ کو اتنا پارسا بنایا ہوا. تبھی تو امام نہیں آ رہے ہمارے پاس. اپنے آپ کو جب ہم صحیح نہیں کریں گے امام کس کے پاس آئے گا؟ یہی غم ہے عزیزان محترم سید آقا کہ ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. بات سخت ہے ہاں، لیکن آپ تحمل کیجئے گا اس بات کو. میں بھی شامل ہوں اس میں کوئی الگ نہیں ہوں. ہماری حالت مدینہ والی ہے. یعنی اگر آج ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو ہمیں شاید دروازے کی آواز بھی نہیں آئے. کیوں؟ ہم اپنے گھروں میں مصروف ہیں، اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اپنی زندگیوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پتا امام کے لیے ہمارے گھر پہ دستخط دی جا رہی ہے کہ اپنے امام کا ساتھ دو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون آئے گا. کوئی نبی تو نہیں آئے گا. ایسی ٹوٹے پھوٹی باتوں سے ہی ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو ہمارا امام کہاں ہے. دعائے ندوہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ کاش خدا کوئی ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے امام کے لیے گریہ کروں. آپ ترجمہ پڑھیں دعائے ندوہ کا. کاش کوئی ہو کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے امام پر گریہ کروں، امام کو یاد کروں، امام سے باتیں کروں. کاش کوئی ہو میرا. ہے کوئی دوست ایسا؟ ہے کوئی ہم نشین ایسا کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں امام زمانہ پر گریہ کروں؟ کہاں؟ کیسے؟
کیسے ہم بیوی کے زخموں کو سکون پہنچائیں، ان کو تکلیف نہ ہو.